بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ملک میں نظام کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صدارتی نظام لایا جائے۔ اس پر ایک عمران ریاض کا میں نے وہ پروگرام سنا ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے دونوں نظام، پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کی وضاحت کی کہ یہ نظام ہیں کیا اور ان کی کیا اپنی مجبوریاں ہیں، کیوں یہ پوری طرح ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں۔ جہاں تک پارلیمانی نظام کا تعلق ہے، اس میں یہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے جس میں پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایم این ایز اور ایم پی اے وغیرہ، پھر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی مجبوریاں اور اس کی بے بسیوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ کیسا نظام ہے یہ جس کے اندر وزیر اعظم تک کہتا ہے کہ میں بے بس ہوں۔ پھر وہ اگر مخلص ہے تو کہتا ہے کہ چلو صدارتی نظام لاؤ تاکہ مجھے کچھ پاور ملے۔ حالانکہ ملک کے اندر صدارتی نظام بھی آزمائے جا چکے ہیں۔ بہرحال یہ اور بات کہ اس کے اندر یہ ڈکٹیٹر آئے، فوجی انداز سے آئے، تو وہ جو ایک عوامی صدارتی نظام ہوتا ہے اختیار کے ساتھ، وہ ابھی تک پوری طرح صحیح انداز سے نہیں آیا ہے۔ بہرحال وہ بھی عمران صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بھی عوام کی ووٹوں کے ذریعے آتا ہے، تو جانا اس کو ووٹوں ہی کے پاس پڑتا ہے، اس لیے وہ ڈیلیور کرتا ہے، کیونکہ 5 سال بعد پھر اس کو عوام کی طرف جانا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، ایسا نظام جو ایک حکمران کو یہ کھٹکا لگا رہے کہ 5 سال بعد میں نے پھر عوام کے پاس جانا ہے، وہ نظام کبھی نہیں چل سکتا ہے۔ اور پھر عمران صاحب نے 5-6 نام بھی گنوائے کہ اگر یہ صدارتی انتخاب لڑتے اور صدر بن جاتے ہیں، اور اس میں سر فہرست نام لیا انہوں نے نواز شریف صاحب کا۔ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، یا بلاول صاحب ہوں، یا کیا نام عمران خان صاحب کا بھی نام لیا، اور 4-5 اور لوگوں کے نام لیے جو کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں، نااہل ثابت ہو چکے ہیں، اور انہوں نے عوام کو بڑا ہی ذلیل و خوار کیا ہے۔ پھر انہی کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان میں سے اگر پھر کوئی آ جائے، پھر آزمائیں کو پھر آزماؤ گے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا بھائی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں کہ ان دونوں نظاموں میں سے کون سا نظام آنا چاہیے اور کون سا بہتر ہے۔ تو میں نے وہ کمنٹس وغیرہ دیکھے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا نام صدارتی نظام آنا چاہیے۔ بہرحال میں نے بھی اپنی رائے دی اس کے اندر۔ میں نے کہا کہ دیکھو، جس طرح اونٹ سے کسی نے پوچھا کہ چڑھائی اچھی ہے یا اترائی، اس نے کہا دونوں سے جان جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اونٹ کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اترائی بھی زیادہ ہو تو اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے، چڑھائی بھی ہو تو اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ تو یہ والا معاملہ ہے کہ دونوں نظام، صدارتی ہوں یا پارلیمانی، دونوں کافرانہ نظام ہے۔ یاد رکھیے، کافرانہ نظام ہے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے کافر بننا پڑے گا، آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا اور اعلان کرنا پڑے گا کہ آپ کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی کیوں، ہمارا ان سے بھی تعلق ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ منافق ہیں، آپ دوگلے ہیں۔ اور ظالموں، آپ کے پاس اسلامی نظام موجود ہے۔ اسلامی نظام سارا دستور بنایا خالق کائنات کا، تم نے تو صرف عمل کرنا تھا۔ یہ اور بات کہ تم لوگ اس عمل سے نکل بھاگنا چاہتے ہو اور اپنے اپنے نظام بناتے ہو، یہ شریعت سازی ہے، یہ جمہوری سسٹم سارا مشرکانہ نظام ہے اور اللہ سے بغاوت ہے، اور یہ عوام کی خدائی ہے۔ اس میں عوام خدا کی حیثیت سے رکھتی ہے۔ طاقت کا سرچشمہ پھر اللہ نہیں، پھر یہ عوام ہوتی ہے طاقت کا سرچشمہ۔ جس کو چاہیں اتار دیں، جس کو چاہیں پھر بنا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہی عطا فرماتے ہیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس سے بادشاہی چھین لیتے ہیں۔ تو اقتدار اعلیٰ اللہ کا حق ہے۔ انہوں نے صرف اپنے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، پہلی لائن کے اندر اقتدار اعلیٰ اللہ کا حق ہے، باقی سارا نظام یہ خود چلاتے ہیں۔ تو اصلی نظام جو ہے میرے بھائیوں، وہ اسلامی نظام ہے، لیکن وہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا، ووٹوں نوٹوں کے ذریعے، اس میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، وہ جہاد کے ذریعے آئے گا، دعوت کے ذریعے آئے گا۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے ہے، کس طرح اٹھے تھے، اکیلے اٹھے تھے مکہ کے اندر، پھر 1 سے 2 اور 2 سے 3 اور 4 ہوتے چلے گئے۔ ہجرت کی ہے تو 100 کے قریب آدمی تھے، اور پھر 313 جب ہوئے ہیں تو کیا دنیا کا نقشہ بدلی ہو گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اسلام آئے گا انشاءاللہ، اسلامی نظام آئے گا، لیکن وہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا، نہ وہ نوٹوں کے ذریعے آئے گا، وہ دعوت توحید کے ذریعے آئے گا۔
اسی راستے میں ماریں کھائی جائیں گی اور ہجرت آئے گی. وہاں میں نے لکھا کہ دعوت ہجرت اور پھر قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. ہو سکتا ہے کچھ بھائی وہاں حیران ہو کہ ہجرت کس چیز کی؟ بھائی یہاں اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں. اصل میں جب دعوت توحید کو دو گے، دعوت ایمان کی دو گے، تو پھر اپنا چچا سب سے پہلے ابو لہب کی طرح آپ کو نظر آئے گا، ابو جہل کی طرح نظر آئے گا، عتبہ اور شیبہ بھی نظر آئیں گے. یہ اپنے آپ کو اپنے علاقے سے نکالیں گے. نہ صرف علاقے سے، جس محکمے میں بھی آپ ہوں گے، پولیس میں آپ کے ہوں گے، آپ اگر اس وہاں کوئی نام لیں گے یہ اسلامی نظام کا اصلی جو ہے، آپ کو وہاں سے نکال دیں گے. آپ فوج میں اگر کسی بھی رینک کے اوپر ہیں، اگر آپ اسلامی نظام کا نام لیں گے تو آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. آپ عوام کے اندر کسی جگہ کسی علاقے میں آپ چوک میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کی آپ دعوت دیں گے، آپ کو وہاں سے پتھروں کی اگر بارش نہ ہوگی تو مجھے کہنا. بریلوی پتھر مارے گا، دیوبندی پتھر مارے گا، اہل حدیث آگے بڑھ کر پتھر مارے گا، شیعہ پتھر مارے گا، قادیانی پتھر مارے گا آپ کو. لیکن اگر اس وقت کوئی چیز ساتھ دے گی تو صرف اللہ کی رحمت ہے، اور وہ یقینی اللہ کا وعدہ کہ اس راستے کے اندر اگر مجھے شہادت مل جائے پھر تو لٹری نکل آ گئی. اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی انداز سے یہ لوگ اپنے علاقے سے نکالیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساتھی بھی دے گا، پھر پلٹیں گے اپنی قوم کے اوپر، اور پھر ان سے قتال ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ ان کے ساتھ ہوگا. تب اسلامی ریاست آئے گی، تب اسلامی نظام آئے گا انشاءاللہ. یہ آ کے رہے گا. میں گزشتہ 37 سال سے یہی کوشش کر رہا ہوں، اسی کوشش میں لگا ہوں. میں پاکستان آرمی میں تھا، 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا. جب میں نے ان کو تھوڑا سا احساس دلایا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے اوپر ایمان پیدا کرو، تب تم طاقتور بنو گے، تب تم ہندوؤں کا مقابلہ کر سکو گے، تب تم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کرو گے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور یہ سارے مشرکانہ نعرے، نعرہ حیدری، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث، اور پھر یہ 11ویں اور ختم شریف اور واسطے اور وسیلے اور رکوع اور سجدے، یہ جو کرتے ہو نا زندوں کو اور مردوں کو بھی، یہ نکالو اپنے اندر سے. لا الہ الا اللہ تمہیں بہادر اور دلیر کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک جوان اپنے افسر کے سامنے ایمان عقیدے کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اور جرنیل کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اور جرنیل بھی اپنے فوجی بھائی کو اپنے ساتھ بٹھانے میں کوئی اور محسوس نہیں کرے گا. سارے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایک ہی میس میں سارے کھانا کھائیں، ایک ہی دسترخوان پر کھائیں. یہ فرق کیوں ہے؟ اصل میں فرق اس وجہ سے ہے کہ ایمان کو نہیں سمجھیں، توحید کو نہیں سمجھیں، وہ عقیدے کے اندر خرابی ہے. جس طرح اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہوتے مشرک ہیں. سورہ یوسف 106 نمبر آیت. تو یہ معاملہ ہے، ان کا سارا خالص دعویٰ ہے، دعوے ہیں ان کے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا پوچھو تو آگے سے منہ لٹک جاتا ہے ان کا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. اور اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا کے ان کو کہا جائے اب پڑھو ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین کریں یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں. جب ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں، یہ ساری درگاہیں اور مندر اور مزار گراؤنڈ خلاص ختم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم ہے، وہی قائد ملت ہیں، انہی کی پیروی ہے، کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کے تفسیر امام بخاری، مسلم یا اس طرح کی جو صحیح حدیث ہیں، ان کے علاوہ باقی ساری کتابوں کو دریا برد کر دیا جائے گا، سب میں آگ لگا دی جائے گی. تو پڑھو کلمہ، پڑھتے ہو تو یقین کریں یہ منہ دیکھنا شروع، اکے بکے رہ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو یہ معاملہ ہے. تو بالکل اسلامی نظام آئے گا اپنی پوری طاقت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اور توحید کے ذریعے، دعوت توحید کے ذریعے، ہجرت اور قتال کے ذریعے انشاءاللہ. میں گزشتہ 37 سال سے انشاءاللہ اسی راستے پر ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے یہ آئے گا. میں ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہوا ہوں.